السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل عظیم تاثرین اپڈیٹس ہمارے پاس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ سب سے پہلے بات کریں گے اسرائیلی آرمی چیف مستعفی، اعتراف شکست، ٹرمپ ایران معاہدہ، عالمی ایٹمی ایجنسی کی اپیل، افغانستان اور عرب امارات کے درمیان شراکت داری، امریکہ و بھارتی وزیر خارجہ پہلی میٹنگ ہوئی ہے، اور ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ تل ایبب میں حملہ ہوا ہے، وہ بھی بتائیں گے آپ کو اسی ویلاگ میں۔ آپ سب کا بہت شکریہ جس طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑیں۔ سب سے پہلے تو بات کریں گے اس وقت نئی حکومت میں امریکی وزیر خارجہ کی سب سے پہلی میٹنگ بھارتی وزیر خارجہ سے ہوئی۔ اطلاعات کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے یعنی اپریل تک بھارت کا دورہ بھی کریں گے۔ بھارت، آپ نے دیکھا کہ کل جو میٹنگ تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ علمبرداری میں دو بھارتی وہاں پہ موجود تھے۔ یہ ان کی خارجہ پالیسی کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، تعریف کرنی چاہیے، چاہے آپ اسے دشمن سمجھیں یا دوست سمجھیں۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ دوست سے بھی سیکھیں، دشمن سے بھی سیکھیں، تاکہ آپ بھی زندگی میں آگے کی طرف بڑھیں۔ ہماری کوئی کارکردگی نہیں ہے۔ وزیر خارجہ کو جو ہمارے ہیں، اللہ معاف کرے، وہ آپ جو ہے اور چیزوں میں بڑے زیادہ انٹرسٹ دکھائی دیتے ہیں۔ وزیر خزانہ کے معاملوں میں زیادہ انٹرسٹ دکھائے تھے، وزیر خارجہ کے معاملوں میں وہ تھوڑے سے نا، اور اب پھر آپ ان کے دورے مجھے نکال کے دکھا، یعنی وزیر خارجہ جو ہوتا ہے نا، جو بھارتی وزیر خارجہ ہے، اس کو کہا گیا ہے کہ بھئی تیرا کیا کام ہے پاکستان بھارت میں بیٹھ کے، کام کرو، نکلو یہاں سے، کام کرو۔ وہ باہر بیٹھا ہوتا ہے۔ ہمارا وزیر خارجہ ادھر کابینہ کو ہیڈ کر رہا ہے، وہ یہاں پہ خزانے کے معاملات کو دیکھ رہا ہے۔ خارجہ پالیسی تو زیرو ہے۔ ہاں، بلاول بھٹو صاحب تھے تو میں ان کو تعریف کروں گا، وہ ایکٹیولی اپنا پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، بہت ساری چیزوں کے حوالے سے انہوں نے بڑے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا، جو حقیقت ہے کرنی چاہیے۔ شاہ محمود قریشی ان سب سے بہتر تھے، انہوں نے تعلقات کے حوالے سے کافی کام کیا۔ بہرحال ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، دوسرے طرف آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیلی فوج کے سربراہ لیفٹنٹ جنرل جو ہے ہیزری ہیلوی نے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اعلان غزہ میں جنگ بندی نافذ ہونے کے چند روز بعد کیا گیا۔ ہیلوی نے باور کرایا کہ وہ 7 اکتوبر 2023 کے روز فوج کی ناکامی کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ ان کا اشارہ حماس تنظیم کی جانب سے غزہ کے علاقوں پر حملے کی جانب تھا۔ اس حملے میں 1140 سے زیادہ افراد مارے گئے، اسرائیل کا دعویٰ ہے، حالانکہ اس سے زیادہ مارے گئے ہیں۔ جو ہمارے پاس آدھا تو شمار ہے، جو لسٹیں کئی لسٹیں چھپائی گئی ہیں، میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ لیکن میں مصروفیات کی بنا پر بہت ساری چیزیں میں نہیں کر سکا۔ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ تک حقیقت پہنچانے کی بھرپور کوشش کروں، اور کروں گا انشاءاللہ، بہت ساری چیزیں آئیں گی آپ کے سامنے۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ نے ایک بیان میں بتایا کہ وہ 6 مارچ کو اپنی ذمہ داریاں اور فوج کی قیادت کے منصب سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ یہ بات اسرائیلی ٹی وی چینل 12 نے بتائی۔ اچھا، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ناکامی تو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ بڑے بڑے وزراء کے سامنے جو بلنڈر ہو جاتے ہیں، وزیر داخلہ نے جو دھمکی دی، اس کے بعد جو لوگوں کو مرڈر ہوئے 26 نومبر کو، کسی نے استعفیٰ نہیں دیا۔ ریلوے میں اگر دیکھیں، پی آئی اے میں دیکھیں، ہر طرف جو بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں، بڑی بڑی دنیا میں، بڑے بڑے ممالک میں، لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں بھائی سب ٹھیک ہے، ہم استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ اور اسرائیل کے یہ جو چیف ہیں، انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ بھائی صاحب ہم کامیاب نہیں ہوئے، ہماری ناکامی کا بڑا اعتراف کیا انہوں نے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ انہوں نے بہت بڑی ناکامی کا اعتراف کر لیا اس جنگ میں، کہ کیا کھویا، کیا پایا، کیا کیا ہم نے، کیا نقصان اٹھایا، اس نے کہا، کہہ دیا۔ اس لیے وہ اب کہتے ہیں میں نہیں کر سکا تو میں ذمہ داری اپنی چھوڑ دیتا ہوں، نہیں کروں گا، سبکدوش ہو جاؤں گا۔ دوسری نب آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاہد نے افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی، انٹیلیجنس سربراہ عبدالحق وثیق اور حکومت ذمہ دار انس حقانی سے ملاقات کی ہے۔ امارات کی سرکاری خبر رساں ایجنسی WM کے مطابق یہ ملاقات ابوظہبی میں جو ہے قصر شاتی میں ہوئی ہے۔ اس موقع پر جانبین کے پیچ یعنی افغانستان کی صورتحال کے علاوہ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس کا مقصد مشترکہ مفادات کا حصول بالخصوص ترقیاتی شعبوں میں، اس کے علاوہ افغانستان میں تعمیر نو کی سپورٹ اور افغان عوام کی ترقی کا ہدف یقینی بنانے کی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ افغان وزیر داخلہ نے امارات اور افغانستان کی ریاستوں کے بیچ تعاون کی تعلقات اور امارات کی جانب سے افغان عوام کے لیے پیش کی جانے والے انسانی سپورٹ کو سراہا۔
یہ افغان وزیر داخلہ کا امارات کا دوسرا دورہ ہے. وہ گزشتہ برس جون میں بھی ابو ظبی کا دورہ کر چکے ہیں. اب اس سارے معاملات میں آپ کو دیکھا کہ انٹرسٹ لیول بڑھ رہا ہے افغانستان میں, کاروباری لیول بڑھ رہا ہے, چاہے چین ہے, دیگر ممالک وہ بھی انٹرسٹ شو کر رہے ہیں. دوسرے نب آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جو اسرائیلی دارالحکومت ہے تل ابیب میں چاقو بردار شخص نے حملہ کر کے 4 افراد کو شدید زخمی کیا ہے, جبکہ شہری کی فائرنگ سے حملہ آور بھی جان بحق ہو گیا ہے. بین الاقوامی خبر رسائی ادارے کی رپورٹ کے مطابق تل ابیب میں نہلات بنیامین اسٹریٹ پر حملہ آور نے شہریوں پر چاقو سے حملہ کیا, جس کے بعد بھگدڑ مچ گئی. اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ریسکیو اہلکاروں نے زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا, جہاں انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے. ابتدائی تفتیش کے مطابق پولیس نے حملے کو دہشت گردی کی کارروائی قرار دی ہے. پولیس کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ حملہ آور کو شہری نے فائرنگ کر کے ہلاک کیا. حملہ آور مراکش نجات امریکی شہری تھا. وہ 18 جنوری کو وزٹ ویزا پر اسرائیل آیا تھا. اسرائیلی وزیر داخلہ نے اس حوالے سے کہا کہ ایئرپورٹ پر سرحدی کنٹرول کے افسران نے دہشت گرد کو ملک میں داخل ہونے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا. اسرائیلی سیکیورٹی ایجنسی نے اس قبضے کو یعنی اس فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے حملہ آور کو اسرائیل میں داخل ہونے کی اجازت دے دی تھی. معاملے کی تحقیقات بھی شروع. دیکھنا یہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اندر حالات جو ہیں وہ کچھ نارمل تو نہیں ہے, لوگوں میں غم و غصہ ہے, اور غم و غصہ نکالنے کے لیے وہ کس نہ کس طریقے سے اپنا غصہ نکالتے ہیں. یہ بڑا پرابلم ہے وہاں پہ. دوسرے آپ کو بتاتے چلیں کہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA کے مطابق ایران کو ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے ساتھ اپنی جوہری سرگرمیوں پر سمجھوتا کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ وہ جو ہے خاص کر شرق اوسط میں ایک اور فوجی تنازع میں گھسیٹ جانے سے بچ سکے. ٹرمپ نے 6.5 سال قبل ایک جوہری معاہدے منسوخ کر دیا تھا, جس کے تحت اسلامی جمہوریہ کو اس جوہری سرگرمی پر سخت پابندیوں کے بدلے میں امریکی پابندیوں میں ریلیف دیا گیا تھا. اس وقت ایران کا تقریباً بم کے درجے کا افزودہ یورینیم کا ذخیرہ نئی پابندیوں پر جا رہا ہے. یعنی اس وقت اگر ہم دیکھیں, بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیر ماریونا گروسی نے منگل کو ڈیووس میں کہا کہ صدر ٹرمپ کے فیصلہ کرنے سے پہلے ایک معاہدہ موجود تھا جس پر عمل نہیں کرنا چاہتے تھے. اب ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ بلا شبہ جنگ کے علاوہ اس معاملے کو کیسے نمٹا جائے. ہم مزید جنگیں نہیں چاہتے. تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے جو آپ کے سامنے ہے. دوسرے نے آپ کو ایک ایسی شخصیت, کیونکہ پاکستان میں اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ایسے خوبصورت لوگ ہیں, چاہے وہ ڈاکٹر رتفاؤ ہو, چاہے ایدی صاحب ہو, چاہے دیگر بہت سارے لوگ ہو. لیکن مذکورہ جو تصویر ہم آپ کو اسکرین پر دکھا رہے ہیں, حدیقہ کیانی صاحبہ ہے, پاکستان کی معروف گلوکارہ ہے, میری بہت پسندیدہ ہے, اور آج کل ان کی یہ تصویر کافی وائرل ہے, سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 2005 میں اکتوبر کو یہ بھیانک زلزلہ آیا تھا, اس زلزلے کی وجہ سے اس سے کافی نقصان ہوا. پھر یہ جو نوجوان ان کے ساتھ آپ کو نظر آتا ہے, اس کے حوالے سے ظاہری بات ہے کہ حدیقہ کیانی نے یعنی اس کشمیر میں یہ ہولناک زلزلہ جب آیا تھا, یہ بچہ یتیم ہو گیا تھا. پھر اس کی زبردست قسم کی کفالت کی, زبردست قسم کی پرورش کی, اور اس ایک معاشرے میں ایک بہترین شہری بھی بنایا. اور اگر آپ دیکھیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ایسے خوبصورت لوگ جو ہیں وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے, چاہے وہ ایدی صاحب ہوں, چاہے وہ رتفاؤ ہو, چاہے وہ حدیقہ کیانی ہو. سو حدیقہ کیانی صاحبہ, آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو اور آپ کو ڈھیر ساری زندگی اور ڈھیر ساری, میں یہ کہوں گا کہ بھائی یہ ڈھیر ساری ہٹا دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, زندگی دے, اور آپ کی زندگی میں اور آسانیاں پیدا کرے. بہت سارا شکریہ آپ سب کا. اللہ حافظ.